السلام علیکم ورحمۃ اللہ ریختہ چاند کے ناظرین، آپ نے اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور ہماری ویڈیوز شیئر کریں زیادہ سے زیادہ۔ اور جیسا کہ آپ یہ جانتے ہیں ہمارا یہ پروگرام ہفتہ وار ہے، تو ہر ہفتے ایک شاعر مدعو ہوتا ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اس ریختہ چاند کے پروگرام بزم ادب میں منظر ایوبی صاحب بھی تشریف لائے اور انور شور صاحب بھی تشریف لائے، اور یہ بڑے بڑے ماشاءاللہ شعراء آتے ہیں۔ اور آج ہمارے مہمان ہیں جناب عزت مآب افضل شاہ صاحب۔ ہم ان سے گفتگو کریں گے اور یہ ہمیں اپنے علم سے فیضیاب کریں گے، اور جو موجودہ صورتحال ہے اس پہ بھی یہ روشنی ڈالیں گے اردو ادب کی۔ تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، شاہ صاحب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ اس پرفتن دور میں، جہاں اگر آپ ادب کا نام لیں تو لوگ سیاسی افہام میں غرق ہو جاتے ہیں۔ بالکل بجا فرمایا۔ اور آپ کے سوال کا ایک حصہ غالباً یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ادب کے لیے کیا ہم کر سکتے ہیں، اور آج کل ادب جو ہے کس دوراہے پہ پہنچ چکا ہے۔ بالکل بجا فرمایا، بالکل یہ میرا سوال ہے جو آپ بالکل آج کا ادیب جو ہے وہ مسائل میں گھرا ہوا، بالکل مسائل میں گھرا ہوا ہے، بہت زیادہ مسائل ہیں۔ آپ یہ دیکھ لیں، اب چھوٹی سی بات میں کرتا ہوں، لوگ شاید یہ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں ہے کوئی مخصوص لوگوں کو ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، کہ جس طرح آپ سرکار کے مطلب محکموں میں حکومت کے محکموں اور دیگر محکمہ جات میں اعلانات کرتے ہیں، وہاں ترقی کے لیے اعلانات کرتے ہیں، کیا شعراء حضرات کے لیے، ادباء کے لیے اور آرٹسٹ فنکار، ان کے لیے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے ہیں؟ صحیح۔ اچھا، بہت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں جی وہ ادب میں ترقی نہیں ہو رہی، ادب جو ہے وہ مطلب نیچے جا رہی ہے، اس کی ترویج کے لیے جس طریقے سے دیکھیں، آپ ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم جیسے لوگ ہیں، ہمارا انٹرویو کر رہے ہیں، آپ ایک اچھی کوشش کر رہے ہیں، آپ یہ بتائیں جو صاحب حیثیت لوگ ہیں کیا وہ ادب کی طرف آتے ہیں یا ان کو کوئی فکر ہے؟ بہت عمدہ بات کر رہے ہیں۔ حالانکہ بہت اچھے شعراء ہیں جو ماشاءاللہ اچھے حالات میں ہیں، مخیر حضرات ہیں ایسے، وہ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ وہ شاید ان کو یہی ہوتا ہے کہ ہم تو سینئر ہو گئے، مشہور ہو گئے، اب باقی کام جو ہے وہ چلتا رہے گا بس۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہیں سے شروع کر لیں کہ جیسے آرٹس کونسل ہے، کیا آرٹس کونسل کا سالانہ بجٹ آتا ہے؟ دیگر صوبوں میں بھی آتا ہے، بالکل۔ وہ بجٹ کہاں جاتا ہے؟ کیا وہ شعراء کو یا ان کے اچھائی کے لیے، ان کی زندگی کے لیے کچھ اس میں خرچ ہوتا ہے؟ کیا وہاں مشاعرے کے لیے کوئی کوشش ہوتی ہے؟ کیا مشاعرے ہوتے ہیں؟ پہلے ماہانہ مشاعرے ہوا کرتے تھے، ہفتے میں یعنی روز ایک نہ ایک مشاعرہ ضرور ہوا کرتا تھا، یعنی اتنے شہر کے جو انجمنیں ہوتی تھیں ان کا کوئی نہ کوئی مشاعرہ وہاں ہوا کرتا تھا۔ اب کوئی بھی مشاعرہ میرے خیال سے کوئی 6 مہینوں تک مشاعرہ نہیں ہوتا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو قریب نہیں آنے دیا جا رہا، ٹھیک ہے، آپ کو موقع نہیں دیا جا رہا۔ جب آپ موقع نہیں دیں گے، جب آپ نوجوانوں کو راستہ نہیں بتائیں گے، ان کی عزت نہیں کریں گے، آپ کم از کم شاعروں کی، ادیبوں کی عزت تو کریں، آپ ان کو عزت دیں برابری کی بنیاد پہ۔ بالکل۔ اب وہاں 5 سال کے لیے کوئی بھی شخص آتا ہے، اس کا نام لینا ہم ضروری نہیں سمجھتے، 5 سال میں وہ کیا کرے جاتے ہیں؟ وہ تو ایک حکومت کی اور چلے گئے، بجٹ کا پیسہ آیا کہاں لگا سب کو، پوری قوم کو پتہ ہے۔ تو ادب کی ترویج اور اس کی ترقی کا یہی طریقہ ہے کہ سرکاری طور پہ لوگوں کو چاہیے کہ اس سلسلے میں سوچیں، اس میں تعاون کریں اور شعراء کو عزت دیں، ان کو برابری کے بنیاد پر اہمیت دیں، تو انشاءاللہ ادب
کہیں نہیں جا رہا. ادب کہیں نہیں جا یہ رہا، سلسلہ بالکل. چلتا ہی رہے گا انشاءاللہ، قیامت تک چلے گا. چلتا رہے گا. جناب آپ اس پہ غور فرمائیے کہ ناظرین، اگر آج اردو زندہ ہے تو شعراء کی وجہ سے زندہ ہے. صرف شعراء حضرات ہیں. صرف کا لفظ میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ آپ اور بھی میڈیا میں جا کے دیکھ لیں کہ ابھی کوئی صاحب تھے، اداکار تھے، وہ شعراء پہ تنقید کر رہے تھے، یہاں تک کہ بہت بڑے شاعر جون ایلیا کے شعر پہ تنقید کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وزن کو وزن کہہ رہے تھے. آپ دیکھیں بڑے بڑے اداکار ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں کہ جو اردو بولنا نہیں جانتے ٹھیک سے. تو آج اگر کوئی اردو سنبھالے ہوئے ہے تو وہ شعراء اکرام ہیں. تو پھر وہی جو ہیں اس ملک میں سب سے زیادہ لاوارث ہیں. بالکل. اور دیکھیں آپ کیا حالت ہے. آپ نے جون ایلیا کا ذکر کیا کہ اس غربت میں ان کا انتقال ہوا ہے، اس غربت میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. اور یہ ان کے شاگردوں کی زبانی آپ جان سکتے ہیں. اور جب چلے گئے دنیا سے تو پھر ان کا نام لیا جا رہا ہے اور پھر ان کا ذکر میڈیا پہ بھی ہو رہا ہے اور پھر ان کا ذکر جو ہے جگہ جگہ ہو رہا ہے اور دیواروں پہ ان کی تصویریں بھی چپساں کی جا رہی ہیں. تو یہ دیکھیں جب وہ شاعر موجود ہے دنیا کے اندر تو کم از کم اس وقت تو اس کو کچھ نہ کچھ پذیرائی ملنی چاہیے. حالانکہ ہمارے اسلاف میں ایسا ہوتا تھا کہ وظائف بھی ملتے تھے شعراء کو. بالکل بالکل. لیکن آج یہ کیا دور آ گیا؟ اس کی ذرا بتائیے کہ یہ کون لوگ ہیں جو ہمارا فنڈ کھا جاتے ہیں، شاعروں کا، ادیبوں کا فنڈ کھا جاتے ہیں؟ کیا ان کا پیٹ کب بھرے گا؟ کتنا کھائیں گے؟ یہ ذرا بتائیے. چاند صاحب اس پہ تو دیکھیں پورا معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے. حکومتیں تو 5 سال کے لیے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں 5 سال کے لیے ہم ذمہ دار ہیں، حکومت ختم ہو گئی اب ہماری ذمہ داری ختم. صحیح کہا آپ نے. یعنی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ پورے معاشرے کی جو ذمہ داری ہے ان کے سر پہ یا ان کے کاندھے پہ ہے، وہ یہ نہیں سمجھتے. اچھا معاشرہ جو ہے اس نے اسی معاشرے کو اردو سے دور کیا. اردو سے دور کیا. صحیح ہے. بڑی اچھی بات کہی آپ نے. ہماری قومی زبان ہے، آسان پسند لوگ ہیں ہم لوگ. آسان پسند. ہم چاہتے ہیں کہ جی بس کون بچوں کو اتنا اردو میں پڑھائے، انگلش میں ہمارا بچہ پڑھے گا تو پڑوسی آئیں گے، مہمان آئیں گے، زبان فرنگی کو ترجیح دی گئی. جی جی. وہ کہیں گے بھائی بچہ زبان فرنگی کو ترجیح دی گئی. کون سے انگلش اسکول میں بچہ پڑھتا ہے؟ ارے واہ کیا بات ہے، 2-4 انگلش ورڈز بولے اور تھوڑا سا ان کو دکھانے کے لیے. تو یہ پورا معاشرہ اس کا جو ہے ذمہ دار ہے. معاشرے کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر ادب پیدا کریں. صحیح کہا آپ نے. ادب صرف شاعری نہیں ہے. یعنی آپ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ادب کا مطلب شاعری ہے یا غزل ہے یا فلاں ہے فلاں، ادب کے اندر تمام شاعری ہے. ادب کے اندر آپ کے رہن سہن کے طور طریقے ہیں. ادب کے اندر جو ہے وہ آپ کے رشتہ، آپ کے خون اور احساس، بھائی دوستی، یہ سارے احساسات اس کے اندر شامل ہیں. بالکل جناب. یہ آداب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی کام ادب سے کروں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ کام ایمانداری سے کروں، ایمانداری سے وقت پر کروں اور اس میں کوئی ہیرا پھیری نہ کروں. ادب کا مطلب یہ ہے یعنی جس چیز کو آپ فطری طور پہ اور جس پہ آپ کا دل مانے اس کو اچھے سے اچھے انداز میں کرنے کا. تو شاعری کے صنف میں بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اب تکنیکی چیزیں تو سیکھنی پڑتی ہیں بہرحال شاعری کرنے کے لیے، یعنی آپ کو غزل یا شعر تخلیق کرنے کے لیے، لیکن آپ کے اندر ادب تو سب میں ہونی چاہیے. ادب تو بالکل ادب کے بغیر تو زندگی ممکن نہیں ہے. زندگی ممکن تو یہ ہے. دوسری بات جیسے آپ نے کہا کہ کس طریقے سے ادب کی ترویج کی جائے، اس کا حل یہی ہے کہ گورنمنٹ کو جس طرح مزید بہت ساری چیزوں میں خان صاحب نے کام کیا ہے. احساس پروگرام میں کتنے کوئی 19 یا 22 آئی تھنک اس میں پروگرام ہیں. اسی طرح غریب کے لیے، سب کے لیے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ خان صاحب ہم بھوکے مر رہے ہیں، مر بھی رہے ہوں گے تو ہم نہیں بولیں گے ہم بھوکے مر رہے ہیں. ہم نے صبر کارڈ اپنے پاس رکھ لیا، یہ سمجھ لیں. بھائی خان صاحب نے تو ہمیں ایک بات بالکل کہی ہے اور وہ سکھائی بھی ہے، گھبرانا نہیں.
اب بالکل. تو ہم نے یہ طے کر لیا, ہم نے صبر کارڈ رکھ لیا ہمیشہ جیب میں شناختی کارڈ کی جگہ انشاءاللہ. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے جیسے خان صاحب سے یا حکومت سے یہی اپیل کرتا ہوں, اور تمام شعراء کی طرف سے, یعنی میں کراچی میں ہوں لیکن پورے پاکستان کے شعراء اور ادب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی طرف سے, کہ ادب کے لیے کچھ نہ کچھ کیجئے, کچھ غریب لوگوں کو بینیفٹ دیجئے, کم از کم ہماری رسائی جو ہے وہ آرٹس کونسل تک ہو جائے, ہمیں برابری کی بنیاد پہ عزت ملے. جس طریقے سے اوروں کی رجسٹریشن ہوتی ہے ہم بھی حقدار ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ادب کے حوالے سے اگر ہمیں برابری اور عزت ملے گی, نوجوانوں کو اس میں اچھائی نظر آئے گی, معاشرے میں اردو کی ترویج ہوگی, لوگ اردو سے محبت کریں گے, اور انشاءاللہ ادب کو ترقی ہوگی. بس یہی کہنا چاہتا ہوں میں. شاہ صاحب, ساتھ میں ہم آپ سے کلام سننا چاہتے ہیں. جی بالکل, کا مطلب شروع کرتا ہوں. کار وحشت میں اترنے دیجئے, ہے کار وحشت میں اترنے دیجئے, کار وحشت میں اترنے دیجئے, دشت کو آباد کرنے دیجئے, دشت کو آباد کرنے دیجئے. کیا خوبصورت, دشت کو آباد کرنے دیجئے, وہ سمیٹے گا محبت سے مجھے, 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 ٹوٹ کر مجھ کو بکھرنے دیجئے, ٹوٹ کر مجھ کو بکھرنے دیجئے. دیکھیے ناظرین, ٹوٹ کر مجھ کو بکھرنے دیجئے, اور آپ ہی کے ہیں زمین و آسمان, آپ ہی کی ہے, آپ ہی کے ہیں زمین و آسمان, آپ ہی کے ہیں زمین و آسمان, بس ہمیں ان سے گزرنے دیجئے, کیا کہنے, بہت عمدہ, بس ہمیں ان سے گزرنے دیجئے. اور حسن نے تو روک لی ہے سانس بھی, حسن نے تو روک لی ہے سانس بھی, حسن نے تو روک لی ہے سانس بھی, عشق کو اب آہ بھرنے, واہ واہ واہ, کیا کہنے ناظرین, کتنا خوبصورت شعر. عشق کو اب آہ بھرنے دیجئے, اور رت جگوں کا واسطہ کیا, رت جگوں کا نیند سے کیا واسطہ, رت جگوں کا نیند سے کیا واسطہ, رت جگوں کا نیند سے کیا واسطہ, خواب مرتے ہیں تو مرنے دیجئے, مرتے ہیں تو مرنے دیجئے. بہت خواب مرتے ہیں تو مرنے دیجئے, اور چھپ کے ملنے کا مزہ ہی اور ہے, چھپ کے ملنے کا مزہ ہی اور ہے. دیکھیے ناظرین, کیا خوبصورت, نوجوانوں کو بھی, آپ بھی نوجوان ہیں, آپ عطا فرمائیے. چھپ کے ملنے کا مزہ ہی اور ہے, چھپ کے ملنے کا مزہ ہی اور ہے, دل اگر ڈرتا ہے تو ڈرنے دیجئے, تو ڈرنے دیجئے, اور جو لکیریں ہاتھ پر ابھری نہیں, جو لکیریں ہاتھ پر ابھری نہیں, جو لکیریں ہاتھ پر ابھری نہیں,
جو لکیریں ہاتھ پر ابھری نہیں ان کی قسمت بھی سنورنے دیجئے، کیا خوبصورت بولتا ہوا بس، ان کی قسمت بھی سنورنے دیجئے، سنورنے بہت دیجئے، اور لطف لیجئے دیر تک برسات کا، لطف لیجئے دیر تک برسات کا، واہ، لطف لیجئے دیر تک برسات کا، لطف لیجئے دیر تک برسات کا، آنکھ کی جھیلوں کو بھرنے دیجئے، آنکھ کی جھیلوں کو بھرنے دیجئے، آنکھ کی جھیلوں کو بھرنے دیجئے، اور کب کرامت خیزیاں برپا ہوئی، کب کرامت خیزیاں برپا ہوئی، کب کرامت خیزیاں برپا ہوئی، تھک چکا ہوں اب ٹھہرنے دیجئے، تھک چکا ہوں اب ٹھہرنے دیجئے، کیا تھک چکا ہوں اب ٹھہرنے دیجئے، اور جب سدھر کر بھی نہ بدلا حال دل، جب سدھر کر بھی نہ بدلا حال غم، جب سدھر کر بھی نہ بدلا حال غم، تو ہمیں افضل بگڑنے دیجئے، بہت خوبصورت، تو ہمیں افضل بگڑنے دیجئے۔ کیا بہت شکریہ، بہت شکریہ۔